الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت عطا فرمائیں اور جو مسلمان اس بیماری میں اس مصیبت میں وفات پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے. اور اسی طرح یہ جو مجلس ہماری ہے حدیث کی مجلس شرح 40 نووی کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 20 پر 3 ہے. اس حدیث کے سب سے پہلے ہمیں جان لیتے ہیں کہ اس حدیث میں کن کن باتوں کا ذکر ہے. تو اس حدیث میں وضو کی فضیلت بتائی گئی ہے، ذکر کی، اور اسی طرح نماز، صدقہ، صبر اور تلاوت قرآن، ان تمام چیزوں کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. یہ حدیث نمبر 20 پر 3 ہمارے ساتھ ہے. اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، یعنی پاکی صفائی طہارت حاصل کرنا یہ آدھا ایمان ہے. اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دے گا، ترازو میزان اس کو بھر دے گا. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں آسمان اور زمین کے درمیان کی وسعتوں کو بھر دیں گے. آسمان و زمین کے بیچ جتنی چیزیں ہیں، جتنا فاصلہ ہے، اس کو یہ دونوں کلمات سبحان اللہ اور الحمدللہ بھر دیں گے. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچ کر آزاد کر لیتا ہے یا ہلاک کر لیتا ہے. تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. حقیقت میں یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے. ایسا سمجھیے کہ اسلام کی بنیاد ہے اور دین کے بہت سارے قواعد پر یہ حدیث مشتمل ہے. پہلی چیز جسے کہتے ہیں کہ طہارت اس کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی، اسے آدھا ایمان قرار دے دیا گیا. اور طہارت کی جب بات آتی ہے تو طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے. تفصیل میں ہم اس کو پڑھیں گے. یہ ایک جسمانی طہارت ہے، آدمی ہاتھ پیر دھوتا ہے، جسم صاف کر لیتا ہے.
اور ایک طہارت ہے اندرونی طہارت جو معنوی طہارت کہلاتی ہے، شرک سے، شرک کے آلائشوں سے، گندگیوں سے، خباثتوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا۔ گناہ سے، شرک سے، بدعت سے، معصیت سے آدمی صاف کرتا ہے، ایک طہارت ہے۔ اور جو ظاہری غلاظت، گندگی جو ہوتی ہے اس کو غسل سے، وضو سے آدمی صاف کر لیتا ہے۔ تو جسم کی پاکی، دو طہارت میرے اور آپ کے سامنے۔ ایک جسم کی پاکی، یہ طہارت حسی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہاں گندگی لگی، اس کو صاف کیا، اس کو صاف کیا، جسم کی صفائی ہو گئی۔ یہ ایک دل کی طہارت ہوتی ہے، یہ معنوی طہارت ہے، دکھتی نہیں ہے لیکن یہ طہارت ہے، یہ معنوی طہارت ہے۔ تو دونوں طہارتیں آدمی کے لیے ضروری ہیں۔ آدمی وضو بناتا ہے، وضو ختم کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھتا ہے، وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، شہادہ اس میں کلمہ ہے۔ تو کہا کہ ظاہر وضو میں میرا جسم صاف ہو گیا، میں نے ہاتھ پیر صاف کر لیے، وضو کے بعد جو دعا میں نے پڑھی، میں نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ میرا دل بھی مخلص اخلاص سے بھرا ہوا ہے، شرک اور آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک ہے۔ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد اس حدیث میں جس بات کا ذکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں بڑا ثواب ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہم لوگ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بار بار الحمدللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں اللہ کے تمام اوصاف کمال کا اثبات ہے، اور ہر ظاہری اور باطنی نعمت پر شکر گزاری پائی جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی پوچھے کہ صاحب حال کیسا ہے تو آپ کہیں الحمدللہ، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہم کہیں الحمدللہ، ہماری حالت اچھی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم الحمدللہ کے بعد سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے بالکل پاک ہے۔ عیب میرے میں ہے، نقص کمی میرے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل منزہ ہے، مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار آپ اور ہم اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کہیں، لیکن یہ معنی سمجھ کر کہیں۔ الحمدللہ جب کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے کمال کی عادتیں اور خصلتیں، صفات ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ظاہری نعمت، باطنی نعمت، اس کا شکر ہم بجا لاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ دو باتیں مجھے اور آپ کو ہمیشہ کہنی ہیں۔ ساتھ ساتھ اس حدیث میں ایک اور بات بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں نماز کو نور کہہ کر بتایا گیا، اس کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ایسا اس لیے کہ نماز سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز اس کے صحیح سنتوں کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، پوری اعتدال کے ساتھ، نماز نبوی کے طریقے پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسے اللہ نے کہا، تو وہ نماز اس کے دل میں نور پیدا کرتی ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، قبر میں، حشر میں نور ہوگا، اس کی قبر منور ہوگی اس نماز کے ذریعے، پل صراط پر نور ہوگا اس نماز کے ذریعے۔ اسی لیے اس نماز کو الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔
لیکن ایسی نماز تو مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے جس سے نور آ جائے۔ وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے دن وہ نماز نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا باعث بنے گی۔ اللہ اکبر۔ گرچہ کہ میں جس وقت یہ خطاب آپ سے کر رہا ہوں، ہمارے اسٹیٹ میں اور ہمارے مساجد بند ہیں لیکن نماز تو ہمارے لیے معاف نہیں ہے۔ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جب تم مجبور ہو تمہیں وہاں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نماز ہر حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نہ ہی نور ہوگی اور نہ ہی دلیل اور نہ ہی نجات۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے اس آدمی کے لیے جو برضا و رغبت خرچ کرتا ہو۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ عمرہ کا موسم ہے، رمضان کا موسم ہے، عمرے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ حج کا موسم ہے، حج کے لیے کوشش کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو اپنی تجوریاں کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ جب جیسے ان کو موقع ملتا ہے اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ المسارعہ الی الخیرات، خیرات اور نیکیوں کی طرف وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں صدقے کو کہا کہ صدقہ کرنا یہ برہان ہے، یعنی صدقہ دینے والے کے لیے ایمان کی صداقت پر دلیل و برہان ہے۔ ہر کوئی پیسہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بردا اور رغبت صدقہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا محبوب مال خرچ کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ مال جس کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، اسی لیے تو جیب یہاں سلاتا ہے سینے پر۔ کہا کہ مال سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو آدمی خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جس دن بھی بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور جو خرچ نہیں کرتا ہے سمیٹ کر رکھتا ہے، یا اللہ اس کو بربادی عطا فرما۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ممسکن طلفا، کہتے ہیں کہ یا اللہ جو جمع کر پونجی میں رکھ رہا ہے، خرچ ہونے نہیں دیتا ہے، یا اللہ اس کو برباد کر دے۔ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں ایک پہلے نماز کے تعلق سے کہا گیا کہ نماز نور ہے، پھر خرچہ کرنے، خیرات کرنے، صدقے کے تعلق سے کہا گیا کہ صدقہ دلیل ہے۔ جو آدمی اپنی رضا اور محبت سے، اپنی رضامندی سے اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اور ایک بات جس میں کہی گئی اس حدیث میں، صبر کو ضیاء کہا گیا، روشنی۔ ضیاء عربی میں سورج کی روشنی کو کہتے ہیں، جس میں ایک طرح کی تپش، سورج کی روشنی میں ایک طرح کی تپش اور سوزش ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی صبر انسان کی نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ صبر ذرا مشکل ہوتا ہے، مشقت اس میں آتی ہے،
اور نفس کی مرضی کے خلاف آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کو الصبر ضیاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ہے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، جنت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ تو جانتے ہیں، چلیے ہم ایک بار پھر اعادہ کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ کہا کہ ایک الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس پر صبر کریں۔ جیسے کہا کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اسی میں ہے کہ آپ بچ جائیں، تو یہ صبر ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں۔ ایک آدمی مشقتیں ہیں، سردی کا زمانہ ہے، آدمی سردی میں وضو بناتا ہے اور پھر نماز کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پیر دکھتے ہیں لیکن نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، صبر ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی گناہ کی چیزیں ہیں، اللہ نے جن سے منع کیا ہے، منہیات ہیں، اس سے آدمی بچ جاتا ہے، تو کہا کہ یہ بھی صبر ہے۔ کہا کہ یہ گناہ ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے، تو کہا کہ یہ صبر ہے۔ الصبر علی اقدار اللہ، اسی طرح ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر پر صبر کرنا۔ جو کچھ مصیبتیں، بیماریاں، بلائیں آتی ہیں، ایک آدمی ہے لنگڑا ہو گیا ہے، ایک آدمی ہے اپاہج ہو گیا ہے، ایک آدمی نابینا ہو گیا ہے، اور اس چیز کو لے کر صبر کرتا ہے۔ کہا کہ الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ میری تقدیر بنائی ہے، جیسے کچھ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، اگر کسی کے حق میں اللہ نے غربت لکھ دی ہے تو اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر غربت ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں کہ قضاء اور قدر، یہ 2 چیزیں تو ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں، الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معصیت اللہ، لیکن یہ تیسری چیز جو ہے الصبر علی اقدار اللہ، قضاء اور قدر پر صبر، یہ کہ جان، مال، بیوی، بچے میں کسی مصیبت پڑ جائے، کسی مصیبت آ جائے تو نہ دل سے کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس پر غصہ ہو، نہ شکایت کریں، بولے اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میرے گھر میں ہی کیوں ہوتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ نہ، آپ صبر کریں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے احتساب ثواب کی نیت رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں، خاص کر آج کے اس دن میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس کرونا وائرس کی بیماری کو لے کر سارے لوگ ایک طرح کا خوف، رعب، دبدبے کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، عافیت دے، طاقت دے، حوصلہ دے۔ جو مصیبت کسی پر آتی ہے اللہ نے لکھ دی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی دینا چاہے، سارے لوگ مل کر تم کو برائی تمہارا بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر اللہ سے کوئی تکلیف تمہارے حق میں لکھ دی گئی ہے تو سارے لوگ مل کر اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں، اور جو مصیبت میرے حق میں نہیں ہے وہ مجھ پر آ نہیں سکتی ہے، جو مصیبت میرے حق میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ عجیب ہوتا ہے، مومن کے سارے معاملے عجیب ہوتے ہیں۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بات اس میں بتائی گئی قرآن کے بارے میں۔ قرآن یا تو حجت ہے اس آدمی کے لیے جو اس قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، قیامت کے دن قرآن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی قرآن سے منہ موڑتا ہے اور قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل نہیں کرتا
تو بالکل قرآن اس کے خلاف بھی حجت ہے، اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 80 پر 2 میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس حدیث کے آخر میں ایک اور چیز کا ذکر ہے کہ سارے لوگ صبح کر کے محنت مشقت میں لگ جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، لیکن کسی کی محنت اسے مشقت ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، کسی کی مشقت اسے نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق محنت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور جو شخص اس کے برخلاف شیطانی راہوں پر گامزن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اس کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار بن جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی مختصر سی باتیں تھیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایک 10 منٹ کا ٹائم ہے، تو اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کے کچھ فوائد لکھے ہیں۔ اس حدیث کے فوائد کو ہم پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ دے۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا الحث علی الطہور، اس حدیث میں پاکی صفائی اور طہارت پر ابھارا گیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پاکی صفائی دونوں طرح کی ہے، الحسی والمعنوی۔ ایک وہ جو محسوس ہو، آپ کو دکھے بدن پر، یہ پاکی، اس کو پاک کر لینا چاہیے۔ ایک اندر کی پاکی صفائی ہے جو دکھتی نہیں ہے، معنوی ہے۔ بظاہر آدمی اوپر سے کتنا سفید پوش ہو، ہاں سب کچھ ہو، لیکن اندر سے گندا ہو تو معاملہ مشکل ہے۔ تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ دونوں طرح سے پاک و صاف ہو۔ اسی لیے کہا اب بولا جائے گا جب دونوں طرح سے آپ اور میں پاک صاف ہو گئے، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسری چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے ان الایمان یتبعض فبعضه فعل وبعضه ترک وهو كذلك۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور کبھی کسی کام کے چھوڑنے کو بھی ایمان کہتے ہیں، کبھی کسی کام کے کرنے کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ آدمی گندگی دور کرتا ہے تو اس کی ایمان کی علامت ہے، صدقہ دیتا ہے تو اس کی ایمان کی علامت ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں کچھ اور چیزیں جیسے معلوم ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تملأ المیزان، ترازو اس سے بھر جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے، کام بھی تولا جائے گا، کام کرنے والے کو بھی تولا جائے گا۔ تو ہم جتنا ہو سکے پڑھیں، بیکار بکواس، دوسری غیبتوں سے، ایسی باتوں سے جس کا کوئی فائدہ نہیں، آدمی پڑھے الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے اثبات المیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ترازو ہے۔ بس اب وہ ترازو کیسا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ وہ ترازو ہے جس کے 2 پلڑے ہیں۔ اب ہم دنیا میں جیتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ کچھ ترازو یہاں ہیں، مینول ہیں یا ڈیجیٹل ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ترازو ہے، اور اس ترازو کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کبھی پلورل کبھی سنگولر،
یعنی دونوں طریقے سے کہا گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس کے بارے میں کہا گیا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو باتیں ایسی ہیں جو زبان پر کہنے میں بڑی آسان ہیں، ترازو میں بڑی وزنی ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں. وہ دونوں باتیں کون سی ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو ہیں جہاں سارے اعمال تولے جائیں گے. البتہ اس میں عقل مندوں نے بحث کی کہ وہ ترازو محسوس ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے کہ یا معنوی ہے. معتزلہ نے کہا کہ نہیں وہ معنوی ہے، وہ دکھنے والی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کریں گے، اس لیے کہ وہ عقل پر تولتے ہیں ساری چیزوں کو. انہوں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا ماننا پڑے گا جب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ترازو ہے، تو ہم کیا مانیں گے؟ انہ حسی، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسی ترازو ہے جو سچ مچ میں دیکھی اور چھوئی جائے گی. اللہ تعالیٰ ترازو رکھیں گے. اب وہ کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اتنا تو بتایا گیا لہو کفتان، اس کے دو جیسے ترازو کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جانتا ہے. کہا کہ اس کے دو پلڑے ہیں. وَلَهُ لسان، اور ترازو کی زبان بھی ہوگی جس میں اچھے اور برے کام تولے جائیں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو اعمال ہیں جس کو آپ ڈیڈز کہتے ہیں، جو اعمال ہیں، اعمال کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ ایک فزیکل یعنی باڈی ایسی چیز نہیں ہے جسے تولا جائے. آپ کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ تو آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں کہا کہ اللہ غمامتان یا غمامتان تضلان صاحبہما، کہا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں کہا کہ وہ بادلوں کی طرح سائے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ عمل کو بھی جسم دے گا اور ترازو میں تولے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن موت بکرے کی شکل میں لائی جائے گی. اللہ کے نبی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہے کہ ان الموت یؤتی بہ یوم القیامہ علی صورت کبش فیوقف بین الجنۃ والنار ویقال یا اہل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ قیامت کے دن موت بکرے کی شکل میں لائی جائے گی، جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں لا کر رکھی جائے گی، اور سارے لوگ سے پوچھا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ هل تعرفون هذا؟ فیقولون نعم هذا الموت. لوگ کہیں گے کہ ہاں اللہ یہ تو موت ہے. ویقال یا اہل النار، پھر جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو دیکھو ہم کیا لائے ہیں، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ تو موت ہے. جنتیوں نے بھی دیکھ لیا، جہنمیوں نے بھی دیکھ لیا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس موت کو اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں رکھ کر موت کو ذبح کر دیں گے، اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود ولا موت، اے جنتیوں ہمیشہ رہو گے، اب تم کو موت نہیں آئے گی. یا اہل النار خلود ولا موت، اے دوزخیو تم کو بھی ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں. موت ایک معنوی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک محسوس جسم بنائیں گے، ویسے ہی عمل کو بنائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ترازو ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، اس کی زبان ہے، اور آدمی جب بھی ذکر کرے سبحان اللہ والحمدللہ اس کو بولے. جب آپ بولتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملؤان ما بین السماء والارض، جب بھی آپ سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر،
ایک بار زبان سے نکال کے پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ، آسمان اور زمین کی جتنی فضا ہے اس کو یہ بھر دیتا ہے یہ ذکر۔ تو کہا کہ سبحان اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، سارے عیوب سے، سارے نقائص سے پاکی صفائی کی بات کہی، والحمدللہ پھر اللہ کا شکر ادا کیا ظاہری اور باطنی نعمتوں پر۔ تو اسی لیے بار بار آپ اور ہم کہیں سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس کے بعد ایک اور بات اس میں بتائی گئی، ان الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ اس سے کئی باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں، تو ایک لمبی بحث اس سلسلے میں ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ نماز، جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ نماز قبر میں، حشر میں، پل صراط پر اور خود زندگی میں دل کی صفائی کے لیے، دل کے لیے نور کے لیے، آپ کے لیے نور کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک بات کہی گئی، الصدقۃ برہان، صدقہ جو بھی کرتا ہے اللہ اپنی رضا سے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ صدقہ اس کی ایمان کا دلیل بن جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن کی عظمت اس حدیث میں معلوم ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک بات، اس بات کا یہ ذکر ہے کہ جو لوگ بھی ہر دن ہماری اور آپ کی صبح ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ہیں نیک عمل کرتے ہیں تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان الحریہ حقیقتاً ہی القیام بطاعت اللہ عز وجل، آزادی اس میں ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ حریت، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اور ہم یا کوئی اور جیسے چاہے دنیا میں جیے، بولے کہ نہیں، جیسے لوگوں نے کہا کہ ہمارا جسم ہے، ہمارا حق ہے، جیسے چاہے پہنے، جیسے چاہے رہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آزادی کا نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ اور میں بندہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جینے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص فَكُلُّ إِنسَانٍ يَفِرُّ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ سَيَبْقَى فِي رِقِّ الشَّيْطَانِ۔ آخر میں شیخ نے ایک بات کہا کہ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھاگتا ہے، شیطان کے قید میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کی اور میرے سامنے ایک ہی آپشن ہے، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اطاعت گزار بنیں، شیطان کے قید سے بچیں۔ ہاں، بندگی سے بھاگتے ہیں تو پھر شیطان کے قید خانے میں قید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری مجلس، ہماری ملاقات پھر کل 9 بجے انشاءاللہ ایک دوسری حدیث کے ساتھ ہم شریک رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔